مثال آتش ہے یہ روگ محبت بھی، روشن تو خوب کرتا ہے مگر جلا جلا کے ہی۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ شعور: جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگے تو سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یا اللہ ہماری ذات کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے، اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ امتحان اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے بے وجہ نہیں آتے۔ کچھ گناہ جھڑنے ہوتے ہیں، کچھ توکل پیدا کرنا ہوتا ہے، کچھ صبر، کچھ شکر، کچھ درد میں بھی مسکراہٹیں سجانی ہوتی ہیں اور مل جاتا ہے جو مانگا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی لوگوں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ جانے والے کو الوداع کہنا سیکھ لے اور یہ جان لے کہ ہر آنے والا شخص اپنے بچھڑنے کی تاریخ ساتھ لے کر آتا ہے۔ مرد باپ کے روپ میں گھنی چھاؤں، بھائی کے روپ میں مضبوط سہارا اور شوہر کے روپ میں عزت، خوشی و غم کا رکھوالا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ مدرسے کی تعلیم میں بچہ کمزور ہو تو لوگ کہتے ہیں استاد صاحب اچھا نہیں پڑھاتے۔ اسکول کی تعلیم میں کمزور ہو تو لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ تعلیم میں بہت کمزور ہے، اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہم کیا جانیں کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ یا الہی معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دل کو اللہ سے جوڑنے کا طریقہ: وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دکھوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو۔ تم نے قصہ یوسف نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بن۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کرے، دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ محبتیں اب احساس سے نہیں مکان کی اونچائی سے کرتے ہیں لوگ۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ گہری بات: کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوں گے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو میں پی گیا، تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا۔ اچھا کردار: اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا لیکن دروازہ ہنس کر کھولنا،
کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو تو وہ تمہیں لوٹ لیں گے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی اور اگر کچھ نہ بولو تو منافقت سمجھ لی جاتی ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کے تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ ترقی کی دوڑ میں ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی اہمیت پاس بیٹھے انسان سے زیادہ ہو چکی ہے۔ دشمن کے ساتھ مل کر اپنوں پر ہنسنے والا اپنوں کو مار دینے والوں سے بھی زیادہ ظالم اور کم ظرف ہوتا ہے۔ جب لوگ آپ کی باتیں سننے کے بجائے سہنے لگے اس دن سے خاموش ہو جائیں۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا اور اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ لوگ مجھ سے مل کر بچھڑ جاتے ہیں، اس لیے میں لوگوں سے دور رہتا ہوں۔ مت سمجھو کہ آتے نہیں آداب ملاقات مجھے، خلوص کا بندہ ہوں، عادت سے مجبور رہتا ہوں۔ دن سے بڑا میرا رابطہ غم ہی ملا، اب رابطہ نہیں بڑھاتا، بہت مصروف رہتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں بے مروت اور خود غرض، کتنے اچھے ناموں سے مشہور رہتا ہوں، ہر وقت کھویا رہتا ہوں خود کی تلاش میں، بہت تھک گیا ہوں اپنوں سے دور رہتا ہوں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی۔ ہر حال میں شکر ادا کرو، آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرے گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ لڑکی کیسے سہے گی اتنے دکھ جو زیادہ غصے میں ہو تو رو دیتی ہیں۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا، دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے۔ غرور نہیں کرتی اپنے آپ پر، بس پیچھے ہو گئی ان سے جو مطلب سے ملتے تھے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے اور نہ ہی آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی بات پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ لوگ بس آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ سوچا ہی نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیاں کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔
زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔